من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ پاک ان آیات میں بھی اپنے نیک بندوں کی کچھ صفات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس صفت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ یہ بہت جامع جملہ ہے۔ اس میں یہ بات بھی آ گئی ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اس میں یہ بات بھی آ گئی ہے کہ غیبت نہیں کرتے ہیں، اس میں یہ مضمون بھی آ گیا ہے کہ الزام تراشیاں بہتان تراشیاں نہیں کرتے ہیں، اور اس میں یہ بات بھی آ گئی ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق جھوٹ سے ہے وہ بچتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہوتی ہے۔ جھوٹ کی مذمت پر بہت سی آیات ہیں اور بہت سی روایات ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جھوٹ پر مختلف جگہ وعیدات بیان کی ہیں، اور یہ ذکر کیا ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے لوگوں پر یہ مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، عذاب آیا ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے سچوں کو جھٹلایا۔ اللہ کے ساتھ جھوٹ بولنا یا مخلوق کے ساتھ جھوٹ بولنا ہو، یہ دونوں ہی باتیں بہت غلط ہیں۔ اللہ کے ساتھ جھوٹ بولنا وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی آیات کو جھٹلانا، اللہ کی آیات کی تکذیب کرنا۔ قرآن پاک نے یہ مضمون بھی بہت جگہ بیان کیا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، جب ان رسولوں کی ان کے دشمنوں نے تکذیب کی اور حق کا انکار کیا، ایمان نہیں لائے تو ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ مضمون تو قرآن پاک نے بہت جگہ بیان کیا، اور منافقوں کے تعلق سے بھی اللہ پاک نے یہ بات بیان کی ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا یہ منافقوں کی بھی ایک بڑی خصلت اور عادت رہی ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جس کو اللہ پاک نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے
اس واسطے کہ یہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو ان متعدد آیات سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا یہ کس کی صفت ہے؟ یہ ان لوگوں کی صفت ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ دھوکہ دینا یہ کس کی صفت ہے؟ ان لوگوں کی صفت ہے جو اللہ پاک پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس کو بھی ذکر کیا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ منافقین اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ پاک کو تو دھوکہ کوئی دے نہیں سکتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے خیال میں یہ بات لا رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ دھوکہ وہ خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اما یخدعون الا انفسهم اما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ تو جھوٹ بولنا یہ کفار اور مشرکین کی عادت قبیحہ قرآن پاک نے بیان کی ہے۔ ایمان والے جھوٹ بولنے سے بہت زیادہ محتاط رہتے ہیں، حد درجے بچتے ہیں، بلکہ ایک جگہ تو یہ فرمایا گیا کہ ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان والے کا کام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ کفار و مشرکین اللہ کے ساتھ بھی جھوٹ کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا، اللہ کے پیغمبروں کا، اللہ کی کتابوں کا انکار، تکذیب، جھٹلانا، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن پاک نے یہ باتیں بیان کی اور جگہ جگہ سچ بولنے کا حکم فرمایا اور اس کی تاکید کی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے انسانوں کا ساتھ اختیار کرو۔ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت میں انسان کو اس کا سچ ہی فائدہ دے گا، نجات دے گا۔ اس واسطے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ اور سچ بولنا یہ انبیاء علیہ السلام کی عادت شریفہ ہے، ایمان والوں کی عادت شریفہ ہے، اچھے انسانوں کی عادت ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ سے بہت بچتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا قصہ بہت مشہور ہے کہ ان کی والدہ نے طالب علم کے زمانے میں کچھ رقم دے کر ان کو پڑھنے کے لیے کسی قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ اس قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، ہر ایک کے سامان کی تلاشی لی۔ جب ان کا نمبر آیا تو انہوں نے خود بتا دیا کہ میرے سامان میں اتنے پیسے موجود ہیں۔ ڈاکوؤں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ نوجوان تو خود ہی بتا رہا ہے کہ میرے سامان میں اتنی رقم رکھی ہوئی ہے۔ ان کو یقین سا نہیں آیا کہ نہیں ہے اس کے اندر۔ سچ سچ بتایا اور واقعی وہاں سے وہ رقم برآمد ہوئی۔ کہا کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے، وہاں تک تو ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا، دماغ میں نہیں جاتا، اور تم نے خود ہی بتا دیا۔ فرمایا ہاں، میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ بس اس بات کا اتنا اثر ہوا تمام ڈاکوؤں کے قافلے پر کہ یہ بچہ اپنی ماں کا اتنا فرما بردار، ایسے سنگین موقع پر، خطرناک موقع پر بھی سچ بول رہا ہے، اور ہم اپنے مالک کے اتنے نافرمان کہ ساری زندگی جھوٹ میں ہی گزر رہی۔ وہاں سے پورے قافلے کی قسمت
جاگ اٹھی اور ان سب کو توبہ کی توفیق ہو گئی۔ ایک انسان کی سچائی کی برکت، ایک مخلص نوجوان کی، ایک اللہ والے نوجوان کی سچائی کی برکت کیسی ظاہر ہوئی کہ پورے قافلے کو توبہ کی توفیق ہو گئی، سچائی کی توفیق ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ سچ کی کرامت تھی، یہ اللہ کے نیک بندے کی بات کا اثر تھا، اور وہ تو ان کا ابتدائی دور تھا۔ ابتدائی دور ہی سے تو ولایت کے آثار اور انوار و برکات اولیاء اللہ کے چہروں پر روشن ہوتے ہیں۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور، تو مرد حقانی کی پیشانی تو بتاتی کہ ہاں اس میں کچھ جوہر ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع دور میں تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اور پڑھنے پڑھانے میں نہیں لگے تھے۔ ایک دن تشریف لا رہے تھے، سامنے سے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، شافعی نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس سال پیدا ہوئے جس سال امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ اسی لیے کبھی کبھی تفریح میں کہا کرتا ہے نا احناف شفافے کو کہ تمہارے امام کے آنے کی ہمت نہیں ہوئی جب تک ہمارے امام دنیا میں رہے۔ تو مجھے لطیفے کے طور پر کہا کرتے ہیں، تو شفافے کیا کہتے ہیں، دیکھو جب ہمارے امام تشریف لائے تو آپ کے امام تشریف لے گئے۔ خیر یہ تو لطیفہ ہے، آپس کی مزاح کی باتیں۔ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سامنے تشریف لا رہے تھے، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر، جو اس وقت نوجوان تھے، خوبصورت نوجوان تھے، چہرے پر تو آثار ولایت کی، بزرگی کے، علم کے نظر آ رہے تھے، استعداد، صلاحیت و قابلیت کے انوار روشن تھے۔ فرمایا کہ بھائی اے نوجوان تم کیا کرتے ہو، کسی مدرسے کے اندر پڑھاتے ہو؟ کہا کہ طالب علم ہو، کیا پڑھتے ہو؟ کہا حضرت میں تو ایک تاجر ہوں۔ تاجر ہو؟ ارے بھائی تجارت بھی اچھی چیز ہے، لیکن میں نے تو یہ سمجھا کہ تم حدیث پڑھنے پڑھانے والے آدمی ہو۔ ارے بھائی اپنی صلاحیتوں کو ادھر لگاؤ۔ جو اب توجہ ہوئی کہ مجھے کچھ علم دین بھی حاصل کرنا چاہیے اور پڑھنا پڑھانا بھی چاہیے، وہاں سے جو پڑھنے پڑھانے میں لگے، سبحان اللہ، تو اپنے زمانے کے امام اعظم بن کر جلوہ گر ہوئے، اور عالم کو فیض پہنچا اور تا قیام ساعہ پہنچتا رہے گا۔ ایک بات نہیں امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا رخ تبدیل فرما دیا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو ایسے ہی سچائی کا اثر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ میلوں دور چلا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جھوٹ وہ ایک بدبودار شے ہے کہ منہ سے ابھی نکلا ہی تھا کہ پورے حلقے میں میلوں تک تعفن پھیل گیا، بدبو پھیل گئی اور فضا خراب ہو گئی۔ آج کتنا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، اخبارات میں، میڈیا پر کتنا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ عالم کے اندر جھوٹ کا سیلاب آ چکا ہے۔ جھوٹ اور ظلم کا سیلاب آیا ہوا کہ سچ بولنے والا
آدمی بہت کم ملتا ہے اور سچائی پر یقین نہیں رہا لوگوں کو۔ تاجر کا یقین کیا ہو گیا؟ اگر میں سچ بولوں گا تو تجارت ہی نہیں چلے گی۔ اس کا ایمان کہاں پہ آگے ٹھہرا؟ اس کا یقین کہاں پہ آگے ٹھہرا؟ جھوٹ پہ آگے ٹھہرا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر ایمان حقیقی ہوتا تو ایمان اگر حقیقی ہوتا تو جھوٹ پر ٹھہرتا، وہ جھوٹ کو تو کاٹ کے پھینک دیتا۔ معلوم ہوا کہ اس کا یقین اس کا خراب ہو چکا، اس کے ایمان میں بگاڑ آ چکا، وہ کہاں کے ٹھہرا ہے؟ جھوٹ پہ ٹھہرا ہے کہ جھوٹ بولوں گا تو تجارت چلے گی، کاروبار چلے گا، ورنہ تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا میرا۔ تو کہاں حدیث شریف میں یہ بات آ رہی ہے کہ سچ بولنے والا تاجر، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا تاجر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اس کا مقام اتنا بلند، سچائی کی بدولت، امانت داری کی بدولت ایک کاروبار کرنے والا انسان کہاں پہنچ رہا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کی معیت میں، ان کی قربت میں پہنچ رہا ہے۔ اور ایک جھوٹ نے پٹخ کر کہاں ڈالا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو منافقوں کی صفت میں پہنچا دیا اس کو، اور اس صفت پر ڈال دیا جو کفار کی صفت ہے، اور اس کی تجارت کا خاتمہ ہو گیا، برکت نکل گئی۔ جہاں جھوٹ آیا تو برکت نکل گئی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے تاجرو، تم بہت جھوٹ بولتے ہو، خبردار، جو جھوٹ بول کر تجارت چلائے گا، دھوکہ دے کر تجارت چلائے گا، قیامت میں فجار بن کر اٹھایا جائے گا۔ لہذا اپنی تجارت میں صدقہ اور خیرات کرو اور سچ بولو اگر تم برکت چاہتے ہو۔ ایک شخص کے متعلق معلوم ہوا کہ اس کی تجارت اور کاروبار بہت زیادہ برکت والا ہے، خوب چلتا ہے۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہارے کاروبار کی برکت کا راز کیا ہے؟ کیا بھائی، دو ہی چیزیں ہیں، سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہوں، دھوکہ نہیں دیتا، اور صدقہ و خیرات کرتا ہوں۔ تو جو آفات ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، اور جھوٹ بولنے سے سچائی، جھوٹ بولنے سے جو برکت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ برکات کو ختم کر دیتا ہے۔ تاجروں نے جب سے جھوٹ بولا، تجارت کا نقصان ہوا، حالانکہ تجارت کی بنیاد تو سچائی اور امانت داری تھی، مگر جھوٹ بول کر اپنی تجارت کو کر لیا نا خراب، اور برکت اس کی ختم ہو گئی۔ جب لقمہ حلال نہیں پہنچا تو پھر دعا قبول کیسے ہو جائے گی؟ نماز کیسے قبول ہو جائے گی؟ عبادات کیسے قبول ہو جائیں گی؟ ایسے ہی اور طبقات کا عالم ہے کہ یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ جھوٹ سے ہی کام چلے گا۔ ایک طبقہ جو دین میں لگا ہوا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ بھی یہی یقین رکھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جھوٹ بولے گا تو ہمارا مدرسہ چلے گا، غلط بیانی کریں گے تو ہمارا کام چلے گا۔ ان کا یقین بھی جھوٹ پر ہے، سچائی پر ان کا بھی یقین نہیں رہا۔ دین کا کام اور جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، فتنہ، ہنگامہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر دین کا پڑھنا پڑھانا واقعی اللہ کے لیے ہے، اگر پڑھنے پڑھانے کا معاملہ اللہ کے لیے ہے، تو اس میں جھوٹ کا کیا کام، فراڈ کا کیا کام، دھوکہ دینے کا کیا کام؟ اگر واقعی وہ اللہ کے لیے ہے تو وہ تو آخرت کے لیے ہونا چاہیے نا۔ اور جب آخرت کے لیے نہیں رہا اور کسی اور مقصد کے لیے ہو گیا، اب ضرورت پڑ رہی ہے اس میں ان سہاروں کی، جن سہاروں سے لوگ اپنے کاروبار کو پھیلاتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں،
اب ان سہاروں کی ضرورت پڑ رہی ہے، ورنہ دین تو انسان کو سچائی کی تعلیم دیتا ہے، امانت داری کی تعلیم دیتا ہے، اور للہیت کی تعلیم دیتا ہے، خلوص کی تعلیم دیتا ہے، آخرت کی تعلیم دیتا ہے۔ دین تو پہلے نمبر پر ہی سکھاتا ہے کہ اپنے ہر عمل کی بنیاد سچائی پر رکھو، آخرت پر رکھو، وفاداری پر رکھو۔ والذین لا یشهدون الزور میں جہاں اس بات کی نفی آئی کہ جھوٹ کی، کہ وہ جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے ہیں، جھوٹا کام نہیں لے کے چلتے ہیں، جھوٹی گواہی تو بہت خطرناک چیز ہے۔ آج معاشرے کے اندر جھوٹی گواہی دینے والے مل جائیں گے، معاملے کو دیکھا نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اور چند ٹکوں کے بدلے جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، مجلس چل رہی ہے، تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک باللہ، اور اس کے بعد جھوٹی گواہی دینا یہ شرک باللہ کے برابر ہے، جھوٹی گواہی دینا یہ شرک باللہ کے برابر ہے۔ اتنی بار فرمایا تکیے سے الگ ہو کر کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کاش کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ آپ زحمت فرما رہے ہیں بار بار کہنے کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا کہ جھوٹی گواہی شرک باللہ کے برابر ہے۔ والذین لا یشهدون الزور، اللہ کے نیک بندے، ایمان والے بندے اور قرآن پاک کو ماننے والے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹا الزام نہیں لگاتے، جھوٹی شکایات نہیں کرتے۔ چند ٹکوں کے بدلے 200 روپے مل رہے ہیں، 500 روپے مل رہے ہیں، ارے بھائی لاکھوں روپے بھی ملیں تو بھی ایسا ہی ہے، وہ تو حرامی ہے۔ سب سے بڑا لقمہ غلط جو کسی انسان کے منہ میں جاتا ہے، پیٹ میں جاتا ہے، وہ لقمہ ہے جو کسی کی آبرو ریزی کر کے حاصل کیا گیا، آبرو ریزی کر کے، شکایت کر کے، وہاں جیسے لوگوں نے کاروبار بنا لیا کہ عزتوں کو نیلام کرنا، ان کی عزتوں پر ڈاکے ڈالنا، ان کو پٹوانا اور ان سے پیسے لٹوانا۔ خدا کی پناہ یہ پورے معاشرے کو تباہ کر دینے والا عمل ہے۔ اس سے پوری قوم تباہی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک کی رحمت اٹھتی چلی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ